جو متعلقہ افسران ہیں ان کو تو سب سے پہلے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کے خلاف ایک الگ جو ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوتا ہے وہ تو لیا جائے گا، تاہم اس کے ساتھ ساتھ لیکن ڈپارٹمنٹل ایکشن لیا جائے گا۔ ایک عمارت کا واقعہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی تقریباً اور جو 50 سے زائد عمارتیں ہیں جو کہ صرف لیاری کی اگر ہم بات کریں وہاں پر ہیں، کیا اس پر کیا ایکشن لیا جائے گا؟ کیا ان لوگوں سے وہ عمارتیں خالی کرا لی جائیں گی؟ اور خالی کرائی جائیں گی تو جو لوگ ان عمارتوں میں رہائش پذیر ہیں ان کے لیے آلٹرنیٹ حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے کیا دیا جائے گا؟ ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ ان کو کس طریقے سے تسلی دی جائے گی؟ یہ بہت ایک لمبا پروسیس ہے، اس میں سیاسی مداخلت بھی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لازمی ہے کہ وہاں پہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ اس میں آگے بڑھیں اور وہ اس چیز کو میک شیور کریں کہ اگر ان عمارتوں کو خالی کرایا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ان کو آلٹرنیٹ بھی جو ہے وہ ان کا بندوبست کیا جائے، ورنہ پھر ایک بار اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں احتجاج جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے شروع کر دیا جاتا ہے اور لا اینڈ آرڈر کی بھی صورتحال جو ہے وہ سامنے دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ خراب ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مفصل اور ایک تفصیلی جو ہے اس پہ غور و جائزہ جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، کہ وہ فوری طور پر اس پر ایکشن لے اور جو نئی بلڈنگز جو تعمیر ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے کم از کم چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے رکھا جائے کہ جو اس میں مٹیریل یوز ہو رہا ہے، جو بھی اس کی جس طرح سے تعمیر ہو رہی ہے وہ بالکل جو ہے وہ سٹینڈرڈز کو میٹ کرتی ہو، ان سٹینڈرڈ سے بلو دا سٹینڈرڈ نہ ہو، کیونکہ پھر ضروری نہیں کہ عمارت اگر پرانی تعمیر ہے تو اس میں کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے، کوئی نئی عمارت جس میں اگر لو سٹینڈرڈ مٹیریل یوز کیا جائے تو اس میں بھی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پیش آ سکتے ہیں۔ تو یہ احتیاطی تدابیر اور یہ پورا ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے جو کہ موجود تو ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کے اوپر عمل درآمد جیسے ہی کیا جائے گا تو صورتحال قدرے بہتر ہوگی، کیونکہ ایک ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے یہ تو صرف ایک عمارت ہے جس میں یہ واقعہ ہوا ہے، 500 سے زائد عمارتیں، مطلب اگر 500 سے زائد عمارتوں کو ایک عمارت کو بھی اگر اس طریقے سے انتظامیہ کی جانب سے اس کو دیکھا جائے، وہاں سے لوگوں کو انخلا کیا جائے، نکالا جائے، تو یہ ایک بہت ہی لیندی پروسیس ہے، لمبا پروسیس ہے، لیکن اس کے لیے ڈیڈیکیشن کی بھی ضرورت ہے اور اس کے اوپر جو لاز ہیں پہلے سے موجود ہیں، ہر چیز کا لا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کا لا نہیں ہے، لا ساری چیزوں کا موجود ہے، ضرورت اس پر امپلیمنٹیشن کی ہے۔ بالکل رولز اینڈ ریگولیشنز بھی موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بلڈنگ سیل کی جاتی ہے، جہاں سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے، انہیں ایز اے آلٹرنیٹیو بھی تو پرووائڈ کیا جائے نا انہیں۔ بالکل، دیکھیں آلٹرنیٹ بالکل اس کا بھی رولز ہے، ساری رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، آلٹرنیٹ حکومت کی جانب سے بالکل پرووائڈ کیا جاتا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے، لیکن اب اگر یہ تعداد جس طریقے سے تیزی سے بڑھتی چلی گئی، سالوں سے یہ خط و کتابت جو ہے وہ جاری ہے، پہلے کبھی یہ 100 عمارتیں ہوں گی، پھر 100 سے 200 ہو گئی، 200 سے 300 ہو گئی، 400 ہو گئی، اور اب کرتے کرتے یہ ان عمارتوں کی تعداد 500 سے زائد ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز۔